جی السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ تعالیٰ بیٹا آپ لوگوں پہ آسانیاں فرمائے اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا سیکنڈ کوسچن ہے نیکلس اسٹوری کا۔ ڈسکرائب میتھلڈاز کنڈیشن آفٹر شی لاسٹ دا نیکلس، یعنی کہ جب اس نے نیکلس کو کھو دیا تھا تو اس کے بعد میتھلڈا کی جو کنڈیشن تھی وہ کیا تھی، اس کو ڈسکرائب کریں۔ میتھلڈاز لائف آفٹر دا لاس آف نیکلس، یعنی نیکلس کے کھو جانے کے بعد میتھلڈا کی زندگی۔ وائی ڈڈ میڈم فرسٹر ہر فرینڈ ناٹ ریکگنائز ہر، یعنی میڈم فرسٹرز نے اس کو کیوں نہیں پہچانا تھا۔ میتھلڈاز ساروز اینڈ سفرنگس، میتھلڈاز کے دکھ اور جو غم تھے ان کو بیان کریں۔ پنشمنٹ از مور دین دا کرائم کمیٹڈ ڈسکس، یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو سزا ملی ہے اس کو، اس جرم جو اس سے سرزد ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے، اس بات کو ڈسکس کریں۔ The necklace is a tragic story، ایک دکھ والی کہانی ہے۔ Matilda is very vain and proud woman، بہت مغرور اور تکبر والی عورت ہے۔ She is one of those pretty charming ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks، ان خوبصورت اور دلکش خواتین میں سے ہیں جو کسی قسمت کی غلطی کی وجہ سے کسی کلرک خاندان میں پیدا ہو گئی تھی۔ She wants to get attention in function and parties، پارٹیز اور فنکشنوں میں اپنی اٹینشن توجہ لوگوں کی چاہتی ہے۔ She has obsession to shine in the upper class، obsession کا مطلب یہاں پہ ہوتا ہے بیٹا جب کوئی انسان بہت زیادہ کریز ہو، جب اس کو انتہا کا اس کے اندر ایک خواہش ہو کہ وہ لوگوں کے اندر چمکے، لوگوں کی جو اپر کلاس ہے یا امیر کلاس ہے اس میں وہ نظر آئے۔ یہ بچے ہماری کامن کلاس، یہ جو ہماری جو سیکنڈ کلاس ہے، مڈل کلاس جو ہے، اس کا یہ بچہ المیہ ہے کہ یہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ بڑے بڑے لوگوں کی محفل میں اور بڑے بڑے لوگوں کی پارٹی میں جائے اور وہاں پہ یہ نظر آئے۔ یہ ہماری مڈل کلاس کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے۔ She has obsession to shine in the upper class، she does not cut her coat according to her clothes، مین کہ وہ چادر دیکھ کے اپنی وہ پاؤں نہیں پھیلاتی ہے، یعنی کہ غریب انسان ہے، یہ مڈل کلاس ہے، اس کی آمدن، اس کا سورس آف انکم لمیٹڈ ہے، اس کی آمدن لمیٹڈ ہے، تو وہ کسی اپنے پورے منتھ کی جو اس کی آمدن ہے وہ ایک ہی اس کی پارٹی میں جا کے پوری آمدن کو گوا دے تو اس کا پچھلا مہینہ کیسے گزرے گا۔ She runs after fame، شہرت کے پیچھے بھاگتی ہے۔ She wants to be the attention of others، دوسرے لوگوں کی توجہ بننا چاہتی ہے۔ But she is wedded to a poor clerk، لیکن بدقسمتی سے اس کی جو شادی ہے وہ غریب کلرک سے ہو جاتی ہے۔ The excessive fondness on her part for jewelry، یعنی جیولری جواہرات کے لیے جو اس کو بہت زیادہ اس کا شوق ہوتا ہے، اینڈ کلوز اور کپڑوں کے لیے becomes the cause of her final disaster، اس کے حتمی ڈیزاسٹر کا، اس کے حتمی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اس میں ایک اور بیٹا بات بھی یہ ہے کہ جو ہمارے جو نوجوان لڑکی یا لڑکے ہیں یہ اپنی جوانی کی ایج میں آئیڈیلزمس پہ بڑا بلیو کرتے ہیں، آئیڈیلز اپنے بہت بنا لیتے ہیں، بڑے بڑے آئیڈیلز بنا لیتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز کو نہیں دیکھتے ہیں۔ لیکن جب گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ ٹکراتے ہیں، کیونکہ مڈل کلاس کی جو لڑکی یا لڑکا ہے اس نے شادی بھی مڈل ہی کلاس میں کرنی ہے، لیکن خواب وہ بڑے بڑی کلاسز کے دیکھتے ہیں، تو جب یہ حقیقت سے ٹکراتے ہیں تو پھر بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے اس طرح کا۔ She is showy and wants to take part in functions and parties، وہ شو آف کرنے والی ہے، دکھاوا کرنے والی ہے اور مختلف فنکشنوں اور پارٹیوں میں حصہ لینا چاہتی ہے۔ She has a craze to shine in the public meetings، جو پبلک میٹنگز ہیں ان میں چمکنا چاہتی ہے۔ After the loss of the necklace she becomes very unhappy and sad، وہ بہت ناخوش اور غمگین دکھی بن جاتی ہے اپنا نیکلس کھونے کے بعد۔ At this loss، اس نقصان پہ، her husband gets loan from his friend and arranges the new necklace، اس موقع پہ اس کا، یعنی اس نقصان پہ اس کا ہسبینڈ جو ہے اس کو ادھار لینا پڑتا ہے اپنے دوست سے اور وہ ایک نیا نیکلس لینے کا بندوبست کرتا ہے۔ In order to repay the loan، اس لون کو، اس قرض کو واپس کرنے کے لیے she has to lead a life of constant hard work and labor، مستقل اس کو محنت اور مشقت کرنا پڑتی ہے اس لون کو، اس ادھار کو واپس کرنے کے لیے۔ She washes the dishes herself، خود گھر کے برتن دھوتی ہے۔ She washes clothes، کپڑے خود دھوتی ہے۔ She works like a labor for 10 years، 10 سال تک ایک
مزدور کی طرح کام کرتی ہے. شی بیکمز ویری اولڈ اینڈ لوزز ہر بیوٹی. اپنی خوبصورتی کھو دیتی ہے, بہت بڑی ہو جاتی ہے. ون ڈے شی ہیپنس ٹو میٹ میڈم فاسٹر. ایک دن وہ میڈم فاسٹر سے ملتی ہے. شی کی ناٹ ریکگنائز ہر. وہ اس کو نہیں پہچان سکتی. شی ٹیلس دیٹ شی از میتھلڈا. وہ بتاتی ہے کہ وہ میتھلڈا ہے. ڈیورنگ دس کنورسیشن, اس گفتگو کے دوران, میڈم فاسٹر ٹیلس ہر دیٹ دا نیکلس وچ شی باروڈ, کہ وہ نیکلس, وہ ہار جو اس نے اس سے ادھار لیا تھا, واز فالس, وہ تو نکلی تھا. دس از اے گریٹ شاک ٹو میتھلڈا. یہ میتھلڈا کے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی. ایز ہر انٹائر لائف از افیکٹڈ بائی دس سنگل ایکسیڈنٹ, کیونکہ اس کی پوری زندگی اس ایک واحد حادثے سے متاثر ہوئی تھی. اٹ از ٹرو ٹو سے دیٹ اٹ از ہر ایکسیسو fondness for a life of vanity, کہ یہ اس کے تکبر, زندگی کے ایک تو اس کا تکبر تھا, اس کا جو اس کو بہت زیادہ جنون اور شوق تھا, which brings unhappiness to her, جو اس کی زندگی کے لیے ناخوشیاں لے کے آتا ہے. her life after the loss of necklace shows, اس کی زندگی نیکلس کو کھو دینے کے بعد یہ ظاہر کرتی ہے that the punishment which she gets, کہ وہ سزا جو اس کو ملتی ہے, is more than the crime committed, اس جرم سے کہیں زیادہ ہے جو اس نے ارتکاب کیا تھا. sometimes a focus pass may devastate one's life, یعنی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ معمولی سی غلطی جو ہے, چھوٹی سی غلطی جو ہے, وہ انسان کی زندگی کو تباہ کر دے. how singular is life and how full of changes, کہ زندگی تنہا کیسے اور کیسے تبدیلیوں پہ مبذول ہے. how small a thing will ruin or save one, کہ کس طرح ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بچا بھی سکتی ہے اور آپ کو تباہ بھی کر سکتی ہے. رون کا معنی کو تباہ کرنا اور سیونگ بچانا. ٹو کنکلوڈ, نتیجہ یہ نکالتے ہوئے, میتھلڈا ہیز ٹو لیڈ اے لائف آف ساروز اینڈ سفرنگس, میتھلڈا کو دکھ اور غم کی زندگیاں گزارنا پڑتی ہیں. آفٹر دا لاس آف نیکلس, نیکلس کے کھو جانے کے بعد. ہر لائف شوز ہاؤ اسٹرینج لائف از, اس کی زندگی جو ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی زندگی کتنی عجیب و غریب تھی. ہاؤ فکل, کتنی فضول تھی. ہاؤ لٹل از نیڈیڈ ٹو سیو اور ٹو رون, کتنا چھوٹا سا چیزیں ضروری ہوتی ہیں چیزوں کو تباہ کرنے میں بھی اور چیزوں کو بچانے میں. اونلی ہر پرائڈ اینڈ وینٹی کاز آل ہر مسری اینڈ ہیپینیس, صرف اس کا تکبر اور غرور جو ہے اس کی تمام پریشانیوں, بدحالیوں اور تکلیفوں کا سبب بنتا ہے. لاسٹ پہ یہ بات میں یہاں پہ ریپیٹ کروں کہ جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, بعض اوقات ہم جن چیزوں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں وہی ہمارے لیے غیر معمولی چیزوں کا سبب بن جاتے ہیں. میں یہاں پہ ایک مثال دوں گا چھوٹی سی آپ کو, کہ کس طرح کراچی پہ جو مزار تھا قائد اعظم کا, اس پہ صفدر ایوان نے جو چھوٹے موٹے جو نعرے لگائے, ایک چھوٹا سا معمولی سا واقعہ تھا, لیکن اس پہ کس طرح اس غیر معمولی واقعے میں تبدیل ہو گیا. اس سے مثال لے لیں. تھینک یو سو مچ.